پاکستان زندہ باد۔ 14 اگست 1947 کی وہ رات جب ایک نیا ملک دنیا کے نقشے پر ابھرا، ایک ایسی رات جس کے بعد دنیا کے نقشے پر ایک نئے ملک کا نام لکھا جانا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لاکھوں لوگوں کے خواب، دعائیں اور قربانیاں ایک حقیقت میں بدلنے والی تھی۔ یہ صرف کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں تھی، اس ملک کا نام تھا پاکستان۔ لیکن اس آزادی کی قیمت کیا تھی؟ آئیے چلتے ہیں اس دور میں۔ ایک الگ وطن کا خواب جو علامہ اقبال نے تصور پاکستان نے دیکھا تھا۔ برصغیر میں مسلمان ایک طویل عرصے سے یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کے مذہبی، تہذیبی اور سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک الگ وطن کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلمانوں نے ایک مقصد کے لیے جدوجہد شروع کی، ایک ایسا وطن جہاں وہ اپنی شناخت اور اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یہ راستہ آسان نہیں تھا، جلسے ہوئے، تحریک چلی، مخالفتیں ہوئیں، لیکن مسلمانوں کا مطالبہ مسلسل مضبوط ہوتا گیا۔ آخرکار برطانوی حکومت نے برصغیر سے اقتدار ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ تقسیم ہند کا منصوبہ سامنے آیا اور پھر وہ لمحہ قریب آنے لگا جس کا لاکھوں لوگوں کو انتظار تھا۔ مگر آزادی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا انسانی المیہ بھی سامنے آیا۔ لاکھوں لوگ اپنے گھر، اپنی زمینیں اور اپنی یادیں چھوڑ کر ایک نئی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے۔ کسی کے پاس سامان تھا، کسی کے پاس صرف ایک چھوٹا سا بیگ، اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف امید تھی۔ اب ہجرت کی دردناک داستان یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ریل گاڑیاں لوگوں سے بھری ہوئی تھی، قافلے ایک نئی منزل کی طرف رواں تھے۔ ماں اپنے بچوں کو سینے سے لگائے ہوئے تھی، باپ اپنے خاندان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ہر شخص کے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا ہم پاکستان پہنچ جائیں گے؟ لیکن راستے میں لاکھوں لوگوں کو قتل کیا گیا، کئی عورتوں کو اپنی عزت گنوانی پڑی، اور کئی عورتیں بیوہ ہو گئی، اور کئی بچے یتیم ہو گئے۔ ریل گاڑیوں کے ڈبوں میں خون بکھرا ہوا تھا، کئی لوگ بیل گاڑیوں پر چھپتے چھپاتے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے، اور کئی لوگ پیدل چلتے ہوئے اس ہجرت میں کامیاب ہوئے۔ یہ وہ قیمت تھی جو ایک نئی زندگی کی امید میں بہت سے لوگوں نے ادا کی۔ اور پھر وہ دن آ گیا، 14 اگست 1947۔ پاکستان ایک آزاد ملک بن چکا تھا، دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک سامنے آ چکا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ کراچی میں آزادی کی خوشی منائی گئی، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور دلوں میں خوشی بھی، کیونکہ یہ صرف ایک ملک کا قیام نہیں تھا، یہ ایک ایسے خواب کی تعبیر تھی جس کے لیے ایک پوری قوم نے جدوجہد کی۔ دوستو، میرے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم آزادی سے سانس لیتے ہیں، اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، اپنی زبان بولتے ہیں اور اپنے وطن میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آزادی صرف جشن کا نام نہیں، آزادی ہمیں اپنی ذمہ داری بھی یاد دلاتی ہے۔ آئیے اس 14 اگست پر عہد کریں کہ ہم اپنے پاکستان کی ترقی، امن اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، اور صرف باجے نہیں بجائیں گے، کیونکہ پاکستان صرف ہماری زمین نہیں، پاکستان ہماری پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز پاکستان کو ہمیشہ امن، سلامتی اور ترقی عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔